پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے غریب اور نیک شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جس نے اپنی اور اپنے پریوار کی بھوک مٹانے کے لیے ایک بیکار مچھلی خرید لی، اور جب گھر جا کر اس نے مچھلی کو کاٹا تو اس کے اندر سے ایسی چیز نکلی جس سے وہ مالا مال ہو گیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دوستو، بنا اسکپ کیے یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ دوستو، ایک غریب شخص بہت ہی نیک تھا۔ اس کے گھر کا خرچہ اس طرح سے چلتا تھا، اس کے گھر والے اون کی رسیاں بناتے اور وہ انہیں بیچ کر گھر کے سامان وغیرہ خرید لاتا تھا، اور انہیں جتنا ملتا تھا وہ اتنے میں ہی اللہ کا شکر کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ شخص اون کی رسیاں بیچنے کے لیے بازار میں گیا، اور جب رسیاں بک گئیں تو وہ گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان خریدنے لگا۔ اتنے میں اس کا ایک دوست آ گیا اور وہ کہنے لگا، میں سخت حاجت مند ہوں، تم میری مدد کرو۔ اس نیک عبادت گزار شخص نے اپنی ساری رقم اس ضرورت مند شخص کو دے دی اور خود خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ جب اس سے اس کے گھر والوں نے پوچھا کہ کھانا کہاں ہے تو اس نے بتایا کہ مجھ سے ایک ضرورت مند نے سوال کیا اور وہ ہم سے زیادہ حاجت مند تھا، یعنی کہ ہم سے بھی زیادہ اسے ضرورت تھی، تو میں نے اپنی ساری رقم اسے دے دی۔ تو یہ سن کر گھر والے کہنے لگے کہ تب ہم کیا کھائیں گے، گھر میں تو کچھ کھانے پینے کا سامان ہے ہی نہیں۔ اس نیک شخص نے جب ادھر ادھر گھر میں نظر دوڑائی تو اسے ایک پیالہ اور ایک گھڑا نظر آیا۔ اس نے ان دونوں چیزوں کو اپنے پاس لی اور وہ لے کر بازار کی طرف یہ سوچ کر چل گیا کہ شاید انہیں کوئی خرید لے گا اور اس کے بدلے میں کچھ کھانے پینے کا سامان لے آؤں گا۔ چنانچہ وہ بازار گیا، لیکن کسی نے بھی اس کا ٹوٹا پیالہ اور گھڑا نہیں خریدا۔ اتنے میں ایک شخص گزرا جس کے پاس خراب مچھلیاں تھیں۔ مچھلی والے نے کہا کہ تو میرا خراب مال اپنے خراب مال سے بیچ لے، تو مجھے اپنا ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا دے دے اور مجھ سے میلیے۔ خراب والوں نے مچھلی کو کاٹنا شروع کر دیا، اور جب اس کے پیٹ کو کاٹا تو اس کے اندر سے ایک نہایت قیمتی موتی نکلا۔ گھر والوں نے ثابت کو خبر دی، دیکھو اس موتی میں سوراخ ہے یا نہیں، اگر سوراخ ہے تو وہ کسی کا استعمال کیا گیا موتی ہوگا جو ہمارے پاس امانت ہے، اور اگر اس میں سوراخ نہیں ہے تو یہ ہمارا رزق ہے جسے اللہ پاک نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ اور جب موتی کو دیکھا گیا تو اس میں سوراخ نہیں تھا، یعنی کہ وہ کسی کا استعمال کیا گیا موتی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ نیک شخص ان موتیوں کو لے کر جوہری کے پاس لے گیا۔ اس نے پوچھا کہ اس موتی کی قیمت کیا ہوگی۔ وہ اس موتی کو لے کر جوہری کے پاس لے گیا اور اس سے پوچھا کہ اس موتی کی قیمت کیا ہوگی۔ جب جوہری نے موتی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں
وہ حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا کہ تمہارے پاس یہ موتی کہاں سے آیا؟ اس نیک شخص نے کہا کہ ہمیں اللہ پاک نے رزق عطا فرمایا ہے۔ جوہری کہنے لگا ارے یہ تو بہت ہی قیمتی موتی ہے، میں تو اس کی وہ جوہری کہنے لگا ارے یہ تو بہت ہی قیمتی موتی ہے، میں تو اس کی صرف 30,000 قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس موتی کی قیمت 30,000 سے زیادہ ہے۔ تم ایسا کرو، تم فلاں جوہری کے پاس اس موتی کو لے جاؤ، وہ اس کی قیمت ادا کر دے گا۔ چنانچہ وہ شخص اس موتی کو لے کر دوسرے جوہری کے پاس حاضر ہوا۔ جب اس نے اس موتی کو دیکھا تو وہ بھی دیکھ کر حیران ہو گیا، اور وہ جوہری پوچھنے لگا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ نیک آدمی کہنے لگا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس موتی کو رزق کے طور پر عطا کیا ہے۔ جوہری نے کہا اس کی قیمت کم سے کم 70,000 ہے، بہرحال تم 70,000 درہم مجھ سے لے لو اور یہ موتی مجھے دے دو، میں تمہارے ساتھ مزدور کو بھیج دیتا ہوں، وہ 70,000 روپے، وہ 70,000 درہم تمہارے گھر تک پہنچا دے گا۔ چنانچہ اس جوہری نے اس آدمی کے ساتھ 2 مزدور لگا کر بھیج دیے۔ جب وہ عابد اپنے گھر پہنچا تو اس کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا تم اپنے مال میں سے مجھے کچھ مال دے دو، جو مال تمہیں اللہ پاک نے عطا کیا ہے۔ تو اس شخص نے جسے یہ مال ملا، ہم تو کل بھی غریب تھے، یہ لو تم اس میں سے آدھا مال لے جاؤ، اور اس نے مال تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اس پر وہ آدمی نے یہ دعا کیا کہ اللہ پاک تمہیں برکت عطا فرمائے، میں تو اللہ کا ایک فرشتہ ہوں، مجھے تو بس یہاں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ دوستو، یہ حقیقت ہے، جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے اور اللہ پاک بھی اس کی مدد کرتا ہے، جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ پاک اس کی بھی مدد کرتا ہے، اور صدقہ کرنے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں آتی بلکہ اور برکت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ مال کی محبت دل میں نہیں بیٹھاتے ہیں، وہی لوگ سخاوت جیسی نعمت میں حصہ پاتے ہیں، وہی لوگ سخاوت جیسی نعمت سے حصہ پاتے ہیں۔